جناب والا جب تہمت لگ گئی، تہمت لگ گئی، بڑے دن گزر گئے، زاروکتار روتی جا رہی ہے، لوگوں آخر کو پتہ آیا عائشہ کی عظمت پہ بولنے والے، اللہ تجھے اجر عطا کرے تو رب العالمین سے بولنا عائشہ میری عصمہ کا نام ہے۔ زاروکتار روتی جا رہی ہے، آخر وہ وقت آ گیا رب کائنات اپنا قرآن نازل کر کے عائشہ کی صفائیاں پیش کر رہا ہے کہ قرآن 10 آیتیں اس جگہ پہ نازل اللہ نے اپنے حبیب کی زوجہ محترمہ کی صفائی دی۔ میں امام راضی نے بڑے مزے کا جملہ لکھا، سنا دوں، کہتے ہیں جناب والا 4 گواہیاں لی گئی، حضرت یوسف پر الزام لگا، بچے سے گواہی لی گئی، حضرت موسیٰ پر الزام لگا، جناب والا پتھر سے گواہی لی گئی، حضرت عیسیٰ کی ماں پر الزام لگا، پیارے عیسیٰ سے گواہی لی گئی، اور جب نبی کی بیوی پہ الزام لگا، گواہی خود رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ بڑا ضروری سمجھتا ہوں ایک بات، یارو مجھے معاف کر دینا 5 منٹ کے لیے، ایک بات بڑی ضروری سمجھتا ہوں، یہ اتھے بڑی گڑبڑ کی تھی جندگی، بڑی توجہ لگی، ٹھیک ہے، میں اپنی ذمہ داری نہ گل کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ جب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ پہ الزام لگا ہوا تھا تو اس وقت میرے محبوب نے مختلف صحابہ سے پوچھا کس کے کیا ریمارک ہے، یہ بھی چیک اپ تھا، یہ ایک آزمائش تھی۔ آئیے سنیے صحابہ کی محبت کس طرح سے، بالخصوص مولا کائنات کے ریمارک سنیے گا، بڑی گڑبڑ کر دینے تھے وہابی بھی دشیے بھی، تو ستوجہ لل سنی کا عقیدہ اور سنی کے نزدیک جو مولا علی کے ریمارک ہے وہ سنو، پہلے فاروق اعظم کے، پھر عثمان ذو النورین کے، پھر مولا علی کے ریمارک سنیے۔ یہ مختلف کتب کے اندر بالخصوص ضیاء النبی کے اندر، پیر کرم شاہ فضل نے بھی تحریر ساری کتب تاریخ کے اندر موجود ہے۔ جب جناب والا ام المؤمنین پہ الزام لگ گیا، تاجدار انبیاء نے حضرت عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ، اے عمر کیا کہتے ہو اس بارے میں، تمہارا کیا خیال ہے، کیا میری بیوی ایسی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر عرض کرنے لگے میرے آقا میرا رب اتنا کریم، آپ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس لیے کہ مکھی مختلف جگہوں سے پھر کے آتی ہے، کہیں ناپاک مکھی آپ کے جسم پر نہ بیٹھ جائے۔ لوگوں عمر کے جملے پہ ہاتھ بلند کرنے ہیں، کہنے لگے میرے آقا جو رب آپ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ رب آپ کے نکاح میں ناپاک عورت کیسے آنے دے گا؟ ہاں جی بتاؤ، آگئے عثمان غنی، آگئے عثمان غنی، میرے آقا نے فرمایا عثمان تیرا کیا خیال ہے؟ عرض کرتے ہیں میرے محبوب آپ کا رب آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیتا، آپ کا رب آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیتا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ناپاک جگہ آپ کا سایہ بھی نہ پڑ جائے، جو آپ کا سایہ ناپاک جگہ پہ نہیں جانے دیتا وہ آپ کا جسم کسی ناپاک بیوی سے کیسے ملنے دے گا؟ اب آگے ہے دیکھا تاجدار انبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے محبوب نے فرمایا علی تیرا کیا خیال ہے؟ عرض کرتے ہیں میرے آقا مجھے یاد ہے ایک دن آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے نالین اتارے، ہم نے بھی اتار دیے، نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے جوتے مبارک اتارے، ہم نے بھی اتار دیے،
بعد میں آپ نے پوچھا صحابہ تم نے کیوں اتارے؟ ہم نے عرض کیا آقا آپ کی پیروی میں۔ اچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے بتایا تھا کہ میری جوتی ناپاک تھی، فوراً جبریل آگے سوڑیا جوتی لا دے، جوتی ناپاک تھی، جبریل آگے سوڑیا جوتی لا دے۔ یا رسول اللہ آپ ہی فرمائے جو آپ کے پاؤں میں ناپاک جوتی برداشت نہیں کرتا وہ آپ کے نکاح میں ناپاک بیوی کس طرح برداشت کرے گا؟ یہ مولا علی کے رواق ہے ام المؤمنین کے بارے میں۔ اور ایک جملہ سن لو تقریر ختم، یاد رکھو جنگ بھی ہوئی، جنگ جمل، مومنوں کی ماں اور مولا علی آمنے سامنے آگے دھوکے سے مومنوں کی ماں کو لے جایا گیا، لیکن پوری تاریخ جنگ کے دوران بھی جنگ کے بعد بھی جدوں بھی علی سامنے گئے نے تو جوڑ کے کہنے بلایا امی جی، اچھی بولو سبحان اللہ، جنگ بھی ہو رہی ہے اتنال کہنے کہنے امی جی، امی جی، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ خلش نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ میرے نبی کے صحابہ بھی بڑی شان والے، میرے نبی کی بیویاں بھی بڑی شان والی، میرے نبی کی اولاد بھی بڑی شان والی۔